اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تکبیر تحریمہ اس کے لیے دو طریقے ہیں. ایک تو کھاندوں تک انسان اپنے ہاتھ کھاندوں کے برابر ہوں حذو منکبین کہ الفاظ حدیث میں آئے ہیں حذو منکبین کھاندوں کے. دوسری روایت میں کیا ہے کانوں کی جو لو ہیں یہاں تک جو ہے اٹھانا. کانوں کو چھونا ثابت نہیں. کانوں کو بعض لوگ جو چھوتے ہیں یہ ثابت نہیں. صرف کانوں کے برابر ہو یا اس کے کھانوں دونوں کھانوں کے برابر اس کے ہاتھ ہوں. اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کہہ کر رکعت باندھنا. اور رکعت کہاں باندھیں گے؟ ہاتھوں کو کہاں باندھا جائے گا؟ سینے پر. صحیح روایت جو وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آپ کے دونوں ہاتھ جو ہیں سینے پر تھے. سینے پر ہاتھ. ناف کے سلسلے میں جو روایتیں آئیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیگر صحابہ سے وہ تمام روایتیں جو ہیں ضعیف. نیچے ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں جتنی روایت آئی ہیں وہ سب کے سب جو ہیں ضعیف ہیں. صحیح روایت میں سینے پر ہاتھ باندھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور ہاتھ باندھنے کا جو طریقہ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ 3 طریقے ثابت ہیں. ایک تو ہتھیلی کو کف پر ایک ہتھیلی کو دوسرے ہتھیلی پر رکھیں ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ کلائی پر باندھے. کلائی جو ہے آپ کی اس طرح باندھے سینے پر. اور تیسرا طریقہ ایک ذرا کو دوسرے ذرا پر ایک ہاتھ کو دوسرے. یہ تینوں طریقے ثابت ہیں. وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی کی روایت ہے. سنن ترمذی وغیرہ میں یہ تینوں ایک ہی روایت میں تینوں الفاظ آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں طریقے سے نماز آپ نے پڑھی ہے. ایک کف کو دوسرے کف پر اور کلائی پر اور ایک ذرا کو دوسرے. تو اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کے لیے ہم کہیں گے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائے استفتاح ثابت. نماز شروع کرنے کے لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. یہ دعا یا سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک یہ دونوں دعائیں اللہ کے نبی سے ثابت ہے. سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ دعا پڑھتے تھے. اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھتے. پھر سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ رکن ہے نماز کے رکن ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوگی. چاہے اکیلا نماز پڑھے انسان چاہے امام بن کے امامت کرائے اور مقتدی ہو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے. تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت ہم پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہے فجر کی نماز میں طویل قرات آپ کی طویل قرات جو ہے لمبی ہوتی تھی. 60 سے 100 آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اور ظہر کی نماز عصر مغرب عشاء کی جو ہے اتنی طویل نہیں ہوتی تھی. اور حالات کے حساب سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرتے. کبھی دیکھتے کہ بچے کے رونے کی آواز آ رہی تو نماز مختصر کر دیتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی اللہ کے نبی بیمار ہوتے قرات مختصر ہوتی. اور عام طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جو کمزور بیمار بوڑھے حضرات کھڑے ہوتے ان کی رعایت کرتے تھے. پیارے یہ ہونا چاہیے. تو اس قرات کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی ضم سورہ ہم پڑھیں تو اس کے بعد جب رکوع میں جانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جو ہے رفع الیدین کرتے ہاتھوں کو اٹھاتے کھانوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر ہاتھ اٹھیں اللہ اکبر کہے گا رکوع کرنا ہے. رکوع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو جو ہے مضبوطی کے ساتھ کأنہ قابض بینہما یہ الفاظ آئے ہیں کہ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مضبوطی کے ساتھ جو ہے اس کو پکڑے ہوئے ہیں گھٹنوں کو پورا اچھی طرح. اور ہاتھ انگلیاں جو ہے پھیلی ہوئی ہونے چاہیے پورا اچھی طرح سے اس کو مضبوطی سے. اور کوشش یہ کریں پیٹھ اور سر دونوں برابر ہونا چاہیے. دونوں جو ہے برابر. تھوڑا سا سر اوپر کرنا یا نیچے کرنا یہ دونوں درست نہیں ہیں. بالکل برابر ہونے چاہیے. اور رکوع میں جو ہے سبحان ربی العظیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور دیگر جو بھی دوسری دعائیں بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. سبحان الملک القدوس سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. اس طرح کے تقریباً حصن المسلم جو دعاؤں کی کتاب آپ دیکھیں 5 دعائیں رکوع میں. کوئی جو بھی دعا ہمیں یاد ہے مناسب ہے ہم وہ دعا پڑھیں. پھر رکوع سے اٹھتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رفع الیدین کرتے تھے کھانوں تک اٹھائیں یا کانوں کی لو تک. پھر ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. ربنا لک الحمد یہ بھی ثابت ہے.
ربنا ولکل حمد او کے ساتھ، او کے اضافے کے ساتھ بھی ثابت ہے، اللہم ربنا لکل حمد، اللہم کے ساتھ بھی ساتھ پڑھ سکتے ہیں اللہم ربنا ولکل حمد، یہ چار طریقے بھی جو ہے ثابت ہیں۔ اس میں اور اضافہ اللہ کے نبی سے بعض روایتوں میں ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعدہما، یہ دعا بھی جو ہے مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اس کا بھی اضافہ کر لیں بہتر ہے۔ پھر رفع الیدین کرنے کے بعد اطمینان ہونا چاہیے، رکوع کے بعد فوراً جو ہے سجدے میں جانا درست نہیں ہے، حتیٰ کہ ذکر ہے حدیث میں کہ جسم کا ہر جوڑ اپنی جگہ پہ واپس لوٹ جاتا، حتیٰ یرجع کے الفاظ آئے ہیں کہ پورا ہر جوڑ جو ہے اپنی جگہ پر چلا جاتا۔ پھر سجدہ جو کریں گے میں اس طرف آ کے بتاؤں گا تاکہ آسانی ہو، سجدہ جب کیا جائے گا بعض روایتوں میں ہاتھوں کو پہلے رکھیں گھٹنوں سے پہلے، بعد میں ہی گھٹنوں کو، دونوں صورتوں کو بعض علماء نے جائز قرار دیا ہے۔ ہاتھوں کو رکھیں گے تو اس کے بعد گھٹنوں کو، تو پیر جو ہوں گے، پیر کی جو انگلیاں ہوں گی یہ دونوں پیروں کو ملانا پڑے گا، دونوں پیروں، بعض لوگ جو ہے کشادہ کرتے ہیں، یہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، دونوں کو ملانا چاہیے بالکل، اور انگلیاں بھی پوری کوشش انسان کریں کہ انگلیاں جو ہیں قبلے کی جانب ہوں، اور ہاتھ بھی جو ہے اس کے ہاتھوں کی انگلیاں بھی جو ہے کشادہ نہ کریں بلکہ ملا کر رکھیں۔ میں یہ طریقہ سامنے بتاؤں گا تاکہ آسانی ہو۔ سجدہ جب انسان کرے پیروں کو آپ نے دیکھ لیا ملا کر ہونا چاہیے، فاصلہ نہیں رکھنا چاہیے، اور انگلیاں جو ہے بالکل قبلے کی طرف ہونی چاہیے، اور یہ جو انگلیاں آپ رکھیں گے ہاتھ کی انگلیاں جو ہے ملی ہونی چاہیے سجدے کی حالت میں، اور بالکل آگے نہیں ہونا، سر سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اور بالکل پیچھے بھی نہ کرے انسان۔ اور یہ حکم بھی دیا گیا کہ یہ جو ہمارے پہلو ہیں یہ کشادہ رہیں، تھوڑا سا جو ہے کشادہ رہے، اس میں یہ بالکل رانوں سے نہ ملائیں، پیٹ جو ہے تھوڑا فاصلہ سامنے ہو، پیٹ بھی جو ہے ہمارا یہ رانوں سے نہ ملے۔ یہ طریقہ ہے سجدہ کرنے کا، پہلا سجدہ جب ہم کریں گے۔ اور سجدے میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، 7 ہڈیوں پر مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، پیشانی اور اس میں جو ہے ناک بھی شامل ہے، ناک کا لگنا بھی ضروری ہے، بعض حضرات صرف پیشانی لگاتے ہیں اور ناک نہیں لگتی، تھوڑا سا اوپر رکھتے ہیں، اچھی درست بات نہیں ہے، وہ بھی سجدہ میں جو ہے ناک کو بھی لگانا چاہیے، اور دونوں ہتھیلیوں کو، دونوں گھٹنوں اور دونوں پیر، یہ 7 اعضاء جو ہے سجدے کی حالت میں جو ہے ملنا چاہیے بالکل، اور یہ الگ رہنا چاہیے، ہاتھوں کا فاصلہ تھوڑا سا ہو، بالکل سامنے نہ ہو، اور ملا کر بھی نہ رکھیں، اس سے منع کیا گیا۔ اور دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھیں گے، دونوں سجدوں کے درمیان 2 طریقے ثابت ہیں، ایک طریقہ کہ بائیں پیر کو ہم پھیلا دیں، بائیں پیر کو پھیلائیں، اس پر بیٹھیں، اور داہنا پیر جو ہے ہمارا کھڑا رہے اور قبلے کی طرف ہو، انگلیاں جو ہے قبلے کی طرف ہو، اور بائیں پیر کو پھیلا کر ہم سجدے کی حالت میں بیٹھیں۔ اور دوسرا جو طریقہ ہے اقعاء جس کو کہا جاتا ہے، حدیث میں الفاظ اس طرح سے، یہ طریقہ اقعاء، اس طرح بھی آپ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ سکتے ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ 2 طریقے۔ اور دونوں سجدوں کے درمیان جو ہے رب اغفر لی، رب اغفر لی، یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور دوسری دعا جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ثابت ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وعافنی واہدینی وارزقنی وعافنی جو وارفعنی واہدینی وعافنی وارزقنی کے الفاظ بھی آئے ہیں، یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آسان دعا ہے، رب اغفر لی رب اغفر لی، اس کو جو ہے انسان دونوں سجدوں کے درمیان پڑھے، پھر دوسرا سجدہ کرے، اس طرح ایک رکعت ہماری مکمل ہو جائے گی۔ پھر دوسری رکعت کے لیے ہم بیٹھ کر جو ہے جلسے استراحت اس کو کہا جاتا ہے، دوسرے سجدے سے فوراً اٹھ کر ڈائریکٹ اٹھنا نہیں، بہتر ہے کہ ہم تھوڑا سا بیٹھیں، جس کو جلسے استراحت کہا جاتا ہے، تھوڑا سا بیٹھیں پھر اٹھیں، یہ بہتر ہے، چاہے انگلیاں آپ اس طرح رکھیں یا یہ دونوں طریقے جو ہیں ثابت ہیں۔ پھر دوسری رکعت کے لیے جب آپ اٹھیں گے، دوسری رکعت بھی تقریباً پہلی رکعت کی طرح، لیکن قرات جو ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے کہ پہلی رکعت تھوڑی طویل، اس میں قرات جو ہے تھوڑی لمبی ہوتی، دوسری رکعت میں تھوڑی مختصر قرات ہوتی پہلی کے بنسبت، پھر رکوع اور سجدے دونوں سیم ایسے ہی ہوں جیسے میں بتایا گیا۔ اور پہلے تشہد میں بھی
جو ہے اسی طرح بیٹھنا ثابت ہے کہ ہم بائیں پیر کو پھیلائیں اور دہنے پیر کو جو ہے کھڑا رکھیں، دہنے پیر کو کھڑا رکھیں اور بائیں پیر کو پھیلا کر اس پر بیٹھیں۔ اور تشہد، پہلے تشہد میں جو ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، التحیات جو مشہور ہے وہ پڑھنا پڑے گا، اور درود بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، ثابت ہے بعض روایتوں میں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مروی ہے روایت، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور انگلیاں جو ہے اس طرح رہیں گی، اور اشارہ، جب تشہد اشارہ بھی کریں، اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ اس میں دو طریقے ہیں، آخری تشہد میں خاص طور سے اشارہ جو ہوگا، دو طریقے ثابت ہیں۔ یہ دو انگلیوں کو آپ اس طرح رکھیں اور درمیانی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائیں، یہ دو انگلیاں ملا دیں اور درمیانی انگلی اور انگوٹھے کا جو ہے حلقہ بنائیں، اور سبابہ جو ہے کلمہ تشہد کی جو انگلی ہیں اس سے آپ اشارہ کریں، ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ، تمام انگلیوں کو آپ ملا دیں، تمام انگلیوں کو، انگوٹھا اوپر رکھیں اس طرح، اور تشہد اس انگلی سے جو ہے حرکت دیں، اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہی اشد علی الشیطان من الحدید، کہ جو ہے تلوار سے بھی زیادہ یہ سخت ہے، یہ اشارہ جو ہے شیطان پر سخت ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت۔ لیکن آخری تشہد میں جو ہے تورک جو مشہور ہے، تورک یہ طریقہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ آخری تشہد میں جو ہے تورک کا طریقہ، بائیں پیر کو جو ہے ہم دائیں پیر کے نیچے بائیں پیر کو تھوڑا سا اس طرح اس پنڈلی کے نیچے آئیں اور دہنے پیر کو کھڑا رکھیں، یہ تورک ہے، اور اس حصے پہ ہم پچھلے حصے پر بیٹھیں آخری تشہد میں، جس میں التحیات کے بعد درود پڑھا جائے گا، درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو دعا ثابت ہیں، اللہ کے نبی سے جب انہوں نے پوچھا تھا تو اللہ کے نبی نے ان کو بتایا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں سے آپ پناہ مانگتے تھے، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، دنیا آخرت کے فتنوں سے، اور مسیح دجال کے فتنے سے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیاء والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اس کے بعد اللہ کے نبی بعض روایتوں میں ومن المأثم والمغرم کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے بعض روایتوں میں الفاظ آئے ہیں ثم لیتخیر ما شاء، پھر جو دعائیں ہم اپنے لیے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، جو بھی دعائیں ہم مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں، لیکن خیال یہ رہے کہ رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں البتہ قرآن کی جو دعائیں ہیں، قرآن کی دعائیں بطور دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دعا کے طور پہ ہم پڑھ سکتے ہیں، انبیاء سے جو دعائیں ثابت ہیں اس کو بھی ہم بطور دعا پڑھ، لیکن قرات نہیں ہوگی، اس کا خیال ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آخری جو ہے سلام پھیرنا ہے، سلام پہلے داہنی طرف، اور یہ پورا حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ سفیدی نظر آتی، مکمل یہ حصہ جو ہے اس طرح پورا ہونا چاہیے، بالکل بھی نہیں اتنا ایسا کہ پیچھے نہ دیکھیں، بالکل سیدھا ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کیا ہے صرف اتنا کرتے ہیں، یہ صحیح نہ، اللہ کے نبی سے مکمل، پہلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ مکمل جو ہے نماز کا طریقہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت۔ اس کے علاوہ نماز میں جو بھی مکروہات، جن چیزوں کو ناپسند کیا گیا، پچھلے دروس میں مکمل بتایا گیا تھا، صرف مکمل جو نماز کا جو طریقہ عام صحیح جو طریقہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے بغیر کسی غلطی کے، وہ طریقہ جو ہے آپ کے سامنے بتایا گیا، ورنہ چند چیزوں سے منع کیا گیا ہے نماز میں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو کرنے سے نماز باطل ہو جاتی، نماز بالکل باطل ہو جاتی ہے، اس کا اجر و ثواب، تو یہ چند چیزیں ہیں جس سے منع کیا۔ الحمدللہ یہ پورا جو طریقہ تھا نماز کا مکمل ہوا الحمدللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں جو طریقہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے اس طریقے کے مطابق نماز ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔